اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا، تو وہ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب یہاں پر ناظرین جو میں نے ایک واقعہ اس سے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے، تو آپ نے جو ہے وہ عرض کی، اور پھر اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ ہود کی آیت نمبر بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم اب اس سے اعراض کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو تقدیر کی جو ہے نا وہ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تقدیر مبرم، نمبر 2 تقدیر شبیہ بمبرم، نمبر 3 تقدیر معلق۔ یہ 3 اقسام ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ تقدیر مبرم جو ناظرین فرشتوں کے پاس بھی جو لکھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ تقدیر مبرم، اللہ تعالیٰ کو کوئی پیارا محبوب اگر اس کی بارگاہ میں عرض بھی کرے تو اللہ رب العالمین اسے بڑی نرمی کے ساتھ ٹال دیتا ہے کہ اے نبی یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کیجیے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری مبرم تو نہیں ہوتی لیکن شبیہ بمبرم ہوتی ہے۔ فرشتوں کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے ناظرین، اس میں وہ مبرم ہوتی ہے، اس میں کوئی تعلیق نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی پیارا محبوب، کوئی پیارا بندہ اس کی بارگاہ میں اگر عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہوں، تو ناظرین اس سے مراد شبیہ بمبرم ہے، اور اس طرح کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی تقدیر معلق، ٹھیک ہے نا، وہ فرشتوں کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسی میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، لیکن اگر اس نے یعنی اس کی اتنی عمر ہے، لیکن اگر یہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا، غریبوں کی یتیموں کی مدد کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، فلاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونا ہے لیکن اگر وہ فلاں نیک کام کرے گا تو یہ بات ٹل جائے گی۔ تو ناظرین یہ پھر والدین کی دعائیں بھی اور ہمارے شیخوں کی دعائیں بھی، یعنی جو شیخ صاحب ہوتے ہیں، پیر صاحب ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، بزرگ ہوں، ان کی دعا سے بھی، اس اساتذہ کی دعاؤں سے بھی، تو یہ پھر کوئی بھی نیک بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر ناظرین فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ ہم تم سے خوفزدہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے خوفزدہ ہوئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بھنا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر آئے تھے یا کسی نامناسب وقت میں آئے تھے، کیونکہ ایک تو یہ نا کہ کوئی انجانا شخص اگر ایک دم اچانک آ جائے اور یا انجانے بہت سے لوگ آ جائیں اور آ کر وہ آپ کے گھر میں آ جائیں بغیر اجازت کے، تو ناظرین پھر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لگتا ہے نا کہ یہ کوئی مطلب صحیح معاملہ نہیں ہوا، یا مطلب یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوتا ہے، بھائی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ ناظرین بھنا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں، تو اب مزید تشویش ان کی بڑھ گئی تھی۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں سورہ زاریات میں اس بات کو نقل فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ یہ آیت نمبر ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ آیت نمبر 24 ہے، 24 ہے، اس بات کو ذکر فرمایا کہ اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا تو سلام ناشناس لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، آیت نمبر 26 میں کہ پھر اپنے گھر گئے اور ایک فربا بچڑا لے کر آئے، اسے ذبح کیا، اس کا کھانا بنایا۔ فقربہ الیہم قال لا تاکلون، پھر اسے ان کے پاس رکھا تو کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو۔
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگے. قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں. وَبَشَّرُوا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے علم والے لڑکے کی بشارت دی. ناظرین و سامعین، اب یہ اس بات کو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا. اب باقی کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.